اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم من ناصرین۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ مجموعہ آیات 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے میں بھی قرآن پر ایمان لانے ہی کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اسلوب ذرا بدلا ہوا ہے۔ اس میں پہلے اس بات توحید ہے، پھر اس بات رسالت ہے، پھر اس بات آخرت ہے، اور تینوں بنیادی عقائد کی معلومات کا چونکہ حقیقی ذریعہ قرآن مجید ہی ہے، اس لیے اس پر ایمان لائے بغیر نہ توحید خالص تک رسائی ممکن ہے، نہ رسالت کا ادراک ممکن ہے، اور نہ آخرت کا صحیح تصور ہی دل و دماغ میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ رسالت کی طرف دعوت دینے میں توحید اور آخرت کے پہلو بھی شامل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے کہنے کا انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ، کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں۔ ماننے میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آلہہ سے بڑا ہے، بہت بڑا الہ ہے۔ باقی آلہہ اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے آلہہ ہیں۔ اب جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ پھر ایک بڑے الہ کے ہوتے ہوئے چھوٹے آلہہ کی عبادت کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ذریعہ بنیں گے بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا۔ نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم مانتے ہو کہ میں الہ اعظم ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سب سے بڑی ہستی کا جب اعلان یہ ہے تو تمہیں مان لینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ فرمائی
کہ فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں میں سے جبریل امین کو چھوڑ دیجئے تو باقی فرشتوں کو اہل کتاب بھی اپنا پکا دوست مانتے تھے۔ ان کا سارا مسئلہ جبریل امین سے تھا۔ یہ کہتے تھے جبریل امین ہی کی یہ غلطی ہے کہ ایک تو ہمیشہ سے یہ بڑا بدخواہ رہا ہے ہم لوگوں کے تعلق سے، ہمارے خلاف شکایتیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل کرتا رہا، اور آخر میں نبوت و رسالت بھی اٹھوا کے یہاں کے بجائے وہاں کروا دی۔ یہ چارج تھا جبریل امین پر، لیکن باقی کو تو اپنا دوست مانتے تھے نا، اور مشرکین تو باقاعدہ ان کو الہ کا درجہ ہی دیتے تھے۔ اب اگر وہ فرشتے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہود و نصارہ تم جن پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہو ان کا بیان ہے، اور مکہ والو تم جن کی پوجا کرتے ہو وہی کہتے ہیں پوج ہم نہیں اللہ تعالیٰ ہے، تو اب تو مان لینا چاہیے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ وہ اولو العلم، اور اولو العلم کا بھی یہی خیال ہے۔ دیکھیے اوتو العلم کے بجائے سیدھے اولو العلم کہا گیا ہے۔ اولو العلم اور اوتو العلم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جن کو علم دیا گیا جب بات ان کی ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم دے کر کے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ لیکن جب اولو العلم کا نام لیا جاتا ہے تو جتنے لوگ اپنے آپ کو علم کا ماہر یا اہل علم سمجھتے ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ باقی جو مجددین اور مصلحین تمہارے درمیان گزرے ہیں ان کی بھی شہادت تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عزیر بھی تو یہی کہتے رہے ہیں، مسیح بھی یہی کہتے رہے ہیں۔ عزیر اور مسیح کے علاوہ بھی تمہارے درمیان جو ریفارمر گزرے ہیں ہمیشہ سے وہ یہی بات کہتے رہے ہیں، پھر اب نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو کہا قائمم بالقسط، یہ قائمم بالقسط حال ہے، چاہے ہوا سے حال مان لیں چاہے انہو کی ضمیر ہو سے، بات دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے ذوالجلال۔ یہ اللہ قسط کو قائم کرنے والا ہے، اور قسط کے سلسلے میں اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں۔ ایک ہے عدل، اگر کوئی آدمی صرف زبان سے انصاف کی بات کر دے تو اس کی اس بات کو بھی عدل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن قسط اس سے آگے کی چیز ہے۔ ہر انصاف والی چیز کو نافذ کر دینے کا نام قسط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف عدل گستر ہی نہیں ہے بلکہ وہ عدل کو نافذ کرنے والا بھی ہے۔ کوئی ایک مثال تم تاریخ انسانیت کی نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے آپ کے شیعہ حضرات۔ انہوں نے جو بھی چارج لگایا اللہ پر نہیں لگایا ہے۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آنا تھا علی کے پاس چلے گئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کوئی اشکال ہے ان کو۔ تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تو قائم بالقسط مانتے ہو نا، تو جو مسلم قائم بالقسط ہے، قسط کو قائم کرنے والا ہے، وہ تھا، ہے اور رہے گا، پھر اسے اللہ ماننے میں یا اس کی عبادت کرنے میں، اس کی الوہیت کا اقرار کرنے میں کیوں دقت ہو رہی ہے؟ کہنے کو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مانتے تو ہیں، ماننے میں کوئی کسر تو ہے نہیں، لیکن یہ اسی طرح کی بات ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں کہ شب برات ہم نے منائی تو کیا ہوا، شب قدر کو بھی تو مانتے ہیں،
حالانکہ آپ پتہ لگا کے دیکھ لیجئے، جب جی میں آئے آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، جہاں جہاں شب برات کی اہمیت زیادہ ہے، شب قدر کی اہمیت نہیں کے برابر ہے، اور جہاں شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ شب قدر وہاں جا کے گزار کے دیکھیے تو اندازہ ہوگا۔ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن چند ملکوں کو تو میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں یہ بات تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اب جیسے کہ انڈیا دیکھا ہے، نیپال دیکھا ہے، بحرین دیکھا ہے، دبئی دیکھا ہے، سعودی دیکھا ہے، یہ چند نہیں ہو گئے کیا؟ حسن اتفاق سے یہ وہ ممالک ہیں، نیپال بھی دیکھا ہے، ہو گیا؟ اچھا، حسن اتفاق سے یہ وہ ممالک ہیں جن ممالک میں شب برات اور شب قدر دونوں گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر سے دہرا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو نوٹ کر لو۔ شہادتیں بھی اسی کے حق میں ہیں اور بات بھی یہی صحیح ہے۔ العزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے اور الحکیم ہے۔ اللہ العزیز ہے، کیا مطلب؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح اس کا مطالبہ ہے تو تمہاری خیریت نہیں، رگڑ دے گا بھوسی چھوٹ جائے گی۔ العزیز کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہے۔ اب اگر واقعی ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو چیلنج کریں گے اور دوسرے آلہہ کھڑا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے دے گا۔ برسوں سے تو وہی کرتے چلے آئے، کیا بگڑ گیا ہمارا؟ بگڑے گا یہ طے ہے۔ اگر ابھی تک نہیں بگڑا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آخری حد تک موقع دیا جائے اور ان لوگوں کو بھیجا جائے جو لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، حجت تمام کر سکیں۔ حجت تمام کرنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تب بے شک اللہ تعالیٰ اپنی عزیزیت کا مظاہرہ کرے گا۔ تو عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے، اس لیے صرف یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اگر وہ عزیز ہے تو سزا کیوں نہیں دے دیتا، حکیم بھی تو ہے نا۔ اب دیکھیے اس آیت میں 4 پہلو ایسے ہیں جو پس پردہ ہیں، جھانک رہے ہیں، ذرا سا آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، اسپیشل چشمہ لگائیے۔ ایک پہلو تو اس میں آفاق کی شہادت کا ہے۔ آفاق کی شہادت اس پہلو سے ہے کہ فرشتے اور اولو العلم یہ سب آفاق کے اندر ہی ہیں۔ اولو العلم صرف مکہ کے نہیں، اولو العلم صرف فلسطین کے نہیں، اولو العلم صرف شام کے نہیں، پوری دنیا کے سارے اولو العلم اور پوری کائنات کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے قائم بالقسط ہونے کے گواہ ہیں۔ یہ آفاقی پہلو ہے۔ بعض جگہوں پر اس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح لفظوں میں کھول دیا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں۔ سورہ رحمان کھولیے، آیت نمبر 5۔ آیت مل گئی؟ والشمس والقمر بحسبان، نہیں چھوڑ جاتا، والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
یہ سارے الفاظ آفاقی شہادت کے لیے کافی ہیں۔ دوسرا پہلو تاریخی شہادت کا ہے۔ تاریخی شہادت کے لیے بھی فرشتوں کی تاریخ تو نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ان کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ سکیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بتائی ہے، بیان کی ہے، لیکن اولو العلم کی تاریخ تو موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نزول قرآن کے زمانے تک کہ اولو العلم نے یہ کام کیا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ خود آپ نے سور من حیات الصحابہ میں پڑھا ہے کہ متعدد لوگ تھے جو کفر اور شرک کی دنیا سے مطمئن نہیں تھے، تلاش حق میں سرگرداں تھے، انہی میں ورقہ ابن نوفل بھی تھے۔ قریب تر انہوں نے نصرانیت کو سمجھ کر نصرانیت قبول کر لیا تھا، لیکن مطمئن نہیں تھے۔ چنانچہ ان کے سامنے جیسے ہی یہ بات آئی کہ ان کے اللہ کے حضرت محمد کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے، تو فوراً نے کہا بس جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تو اس پہلو سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر تاریخ کی شہادت بھی موجود ہے۔ تیسرا پہلو انفسی شہادت کا ہے، اور انفسی شہادت کی دلیل الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ خود غور نہیں کریں گے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کا غور کرنا بجائے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک کسوٹی رکھ دی ہے، قسطاس، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اگر نہیں تو ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ چوتھی شہادت اس میں وحی کی ہے، اور شہد اللہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وحی کے پہلو سے بھی شہادت ہے۔ شہد اللہ سے تو گفتگو ہی شروع ہو رہی ہے، یہ شہد اللہ کہنا ہی دلیل اس بات کی کہ یہ وحی خود شاہد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بات سمجھ ہے نا؟ چلیے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ آفاق اور تاریخ اور انفس اور وحی ساری شہادتیں اس حق میں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ پورا فلسفہ کہاں ملے گا؟ ایک بات توحید کی سامنے آئی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن پورا فلسفہ توحید تک رسائی کا ذریعہ، توحید کو تسلیم نہ کرنے کے نتائج، یہ کل کہاں ملیں گے؟ اسلام میں ملیں گے۔ اسلام میں نہ یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت میں ہے، اور نہ شرک کی دنیا میں، اسلام میں یہ ساری باتیں ملیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے بس۔ دین سے برا دین حقیقی، ورنہ ظاہر ہے کہ باقی بھی تو دین ہے نا، ادیان ہیں، وہ ادیان باطلہ ہیں۔ تو جب صرف یہ کہا جائے کہ الدین تو یہ ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حقیقی دین یہ ہے۔ مثلا یہ کہا جائے حافظ تو یہ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی حافظ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ واقعی جس کے حفظ پر اعتماد کیا جا سکے اور جس کا حفظ سب کے کام آ سکے وہ یہ ہیں۔ ہمارے ہاں حافظ ایوب صاحب تھے اصلاح پر، کبھی کوئی آیت موجب المفارس لالفاظ القرآن تو تھی نہیں، تو ہم لوگ اگر کہیں تلاش کرتے کرتے تھک جاتے تھے اور کوئی آیت نہیں پاتے تھے، مگر کوئی لفظ بھی ذہن میں نہیں آتا تھا، سرا ہی نہیں ملتا تھا، تو حافظ جی سے کہتے تھے حافظ جی اس مفہوم کی کوئی آیت آپ سنائیں گے؟ ایک آدھ منٹ غور کر کے کھٹ سے آیت پڑھ دیتے تھے حافظ ایوب صاحب۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ٹکڑا یاد آ رہا ہے، اس سے پہلے والا کیا ہے، ایک آدھ منٹ رکتے تھے، پہلے سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کہا یہی جاتا تھا کہ حافظ تو یہ ہیں، ایوب صاحب ہیں۔
اسی طرح ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اگر اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو یہ یہودیت کہاں سے آ گئی، نصرانیت کہاں سے آ گئی، یہ اسلام اب اپنے اوریجنل شکل میں کیوں آیا، ابھی تک کہاں تھا؟ جیسے آپ لوگوں سے کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ نا کہ اگر صحیح بات یہی ہے تو جمعہ 8 دن کے آپ ہی کو کیوں پتہ چلا، باقی مولانا لوگ کہاں تھے؟ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ لوگ کہتے آئے ہیں، نہ سننے والے سنتے نہیں رہے ہیں، آج بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں، نہ سننے والے نہیں سن رہے ہیں۔ اسلام شروع سے تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی بدماشی ان کی ہے۔ اوت الکتاب سے مراد بیٹھ اہل کتاب۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ایک اوت الکتاب ہے اور ایک الذین آتیناہم الکتاب۔ بدماشی ان کی ہے، ان اہل کتاب کی ہے جنہیں کتاب تو دی گئی لیکن کتاب کی قدر و قیمت نہیں پہچانی اور کبھی اسے انہوں نے اپنے لیے رہنما نہیں بنایا۔ بدماشی ان کی ہے۔ اچھا، اگر ان کے پاس حق نہ آیا ہوتا، علم کی روشنی ان کو نہ ملی ہوتی اور اندھیرے میں بھٹکتے رہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا تو کیا کرتے۔ لیکن قرآن کا بیان ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، الذین اوتوا الکتاب میں کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف شروع ہوا۔ اب آپ کہیں گے صاحب تب تو پارٹیاں بن گئیں اور آپ بھی ایک پارٹی ہیں۔ بھائی جب باطل الگ ہو جائے گا، ایک پارٹی بن جائے گا تو حق آپ سے آپ بغیر بنے ایک پارٹی ہو جائے گا، نہیں ہوا؟ اس میں حق کا قصور تو ہے نہیں۔ تو علم آنے کے بعد اب ان کو روشنی میں آ جانا چاہیے، مگر المناک حادثہ یہ ہے کہ علم آنے کے بعد ہی ان کے ہاں اختلافات نے شدت اختیار کی۔ کیوں؟ علم سمجھ میں نہیں آیا، خوب سمجھ میں آیا۔ بغیم بینہم، باہمی زدم زدہ کے سبب۔ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں مانیں گے، مان لیں گے تو ان کو امام تسلیم کرنا پڑے گا اس لیے نہیں مانیں گے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنی پوری وراثت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اب ان کی مذہبی سیادت تسلیم کرنی پڑے گی اس لیے نہیں مانیں گے۔ میاں اور تو اور ہے، ہم نے تو دیہاتوں میں دیکھا ہے، جب ہم کہتے ہیں تو اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں اور شاید آپ اس کی تردید نہ کر سکیں کہ الیکشن کے زمانے میں عام طور پر حق اور ناحق دیکھ کر کے ووٹنگ نہیں ہوتی۔ ایک پارٹی اگر ان کے ساتھ جا رہی ہے جن کو آپ دینا چاہتے تھے تو لازماً آپ گھوم کے دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے، وہ جہاں جا رہے وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے بغیم بینہم۔ تو یہود کی اسلام سے دشمنی یا اسلام کی مخالفت صرف ضد اور حسد کی وجہ سے ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر بعد میں آگے چل کر کے اہل کتاب میں بھی یہود و نصارہ الگ الگ، پھر یہود میں بھی کئی گروہ الگ الگ، نصارہ میں بھی کئی گروہ الگ الگ، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی کئی گروہ الگ الگ۔ کیا پوچھنا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ دیکھیں، اللہ کی آیات کا انکار ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے ہو کہ ہم اس کو آیات الہی نہیں مانتے۔ یہ آپ کی تیار کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے تکذیب کی اصطلاح استعمال کی ہے، کذبوا بآیات اللہ۔ جب کذبوا بآیات اللہ کہا جاتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کو آیات الہی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے تیار کر کے اللہ کی جانب منسوب کر دیا، یہ تکذیب ہے۔
اور آیات اللہ کا کفر کیا ہے؟ آیات اللہ کو آیات اللہ مانتے ہیں لیکن اس کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں آیات اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ تو تکذیب چھوڑیے، بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے، دنیا کی ہر کتاب پڑھی جائے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ دنیا کی ہر کتاب سے رہنمائی حاصل کی جائے گی، قرآن سے رہنمائی نہیں حاصل کی جائے گی۔ یہ بھی کفر بآیات اللہ ہے۔ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے۔ تیز حساب لینے کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اتنی بڑی جمعیت کا حساب اللہ تعالیٰ کیسے لے گا، لیتے لیتے تھک جائے گا۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں نام جب لکھا جاتا ہے تو بعض اپنے وہ لڑکے جن سے کہتے ہیں کہ بھئی اب تم لوگ جاؤ اپنے ایڈمیشن کرا لو، تو وہ ایسے تو ڈائریکٹ نہیں کہتے، لیکن بار بار جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلا نام نہیں لانے دینا چاہتے رجسٹر میں، کیونکہ جب کاپی چیک ہوتی ہے تو شروع کی چند کاپیاں بہت دھیان سے پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کاپی بھر گئی کہ نہیں، تو 17 کاپی چیک ہوتی ہے۔ تو اس میں اب دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایک تصور موجود ہے۔ یہ تصور جانتے کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں ہم کو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ غلط فہمی ہی ہو، صداقت بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے حساب لیتے 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 تھک جائے گا، پھر جنادن آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ، کام چل جائے گا۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت باقاعدہ حساب لے گا۔ سنیے، خربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک دن میں نمٹائے گا سب کو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، مگر ایک دن میں سب کو نمٹائے گا، اور 17 کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا۔ جو تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جزئیات تک کے بارے میں سوال کرے گا اور آپ کا جواب چاہے گا۔ تو سریع الحساب اس معنی میں بھی ہے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد کا حساب کیسے لے گا، وہ تو حساب لینے میں اتنا تیز ہے کہ کھربوں لوگوں کا حساب ایک دن میں لے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا پہلو سریع الحساب کا یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ابھی اس نوجوانی میں اور اس کھانے کھیلنے کے دن میں اپنے آرام کو تج دینے اور اپنے عیش کو مقدر کرنے کی کیا ضرورت ہے، بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بدماشو، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا تیز ہے، کہیں آج ہی دھر لیا، پکڑ لیا اور اس کی گرفت میں آ گئے تب کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے مامون رہنے کی ضرورت نہیں۔ آمنا آفا آمنا جو بار بار آیا ہے قرآن مجید میں، وہ اسی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ دعوت تھی جو بے کم و کاست منوعاً بہت واضح انداز میں ان کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب ماننے والوں کو مان لینا چاہیے، لیکن کٹ حجتی کرنے والے نہیں مانتے۔ اگر کٹ حجت نہ ہوتے تو قرآن مجید کا آخری گروپ ڈنڈا لے کے نہ آیا ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں نا، ڈنڈا لے کے قرآن مجید کا آخری گروپ آیا ہے، انذار اسی لیے اس کا مرکزی موضوع ہے۔ ایسے نہ ماننے والوں کو انذار کیا جا رہا ہے، کہا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اگر یہ تم سے محاجہ کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، تم سے بھیڑتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، بال کی کھال نکالتے ہیں، اور ایسے ایسے اعتراضات و سوالات اٹھاتے ہیں جن کا جواب تمہارے پاس نہیں، سیدھے اللہ کے پاس ہے، یہ صرف زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے،
اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں اللہ کا مطیع فرمان ہو گیا اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ کی ایک پارٹی ہے، چھوٹی سی صحیح، بس اگر اس کی پارٹی میں اضافہ نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، جاؤ۔ یہ کہنا کہ اسلمت وجہی للہ، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اپنی سپردگی کا اعلان بھی ہے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کے پرتی آتم سمرپن کر دیا، اب جو چاہے وہ کرے، جو مزاج یار میں آئے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، آدمی وہی کہتا ہے اسلم، تو یہ وجہ جو ہے نا، چہرہ، یہ انسان کی شخصیت کا ایک استعارہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ وجوہ یومئذ باسرہ، خالی کل چہرہ ہوگا کیا، باقی پورا وجود پاک رہے گا؟ نہیں، یہ چہرہ آدمی کی شناخت ہے۔ تو میں نے اور میرے متبعین نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تم کو سمجھا رہا ہوں، میرے رفقا بھی سمجھا رہے ہیں، ماننا چاہو مانو، نہیں ماننا چاہتے باڑ میں جاؤ۔ میرا جو کام تھا ایک یہ کہ جو پیغام آیا ہے اس کو خود عملی جامہ پہناؤ، دوسرا کام یہ تھا کہ میں تم تک اس پیغام کو پہنچا دوں۔ دونوں کام ہو رہا ہے، اب اپنا معاملہ نہیں تم سمجھو۔ دوسرے، اس کے اندر دھمکی بھی مضمر ہے کہ جب کسی پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ تم کو ماننا ہو مانو ورنہ بھاڑ میں جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حجت تمام کر چکا ہے، اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے نا تو آگ برستی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا برستا ہے، صوت العذاب آتا ہے۔ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، بھائی دیکھو اسلام کی پوری تصویر نمایاں کر دی گئی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کسی اور بھی مذہب یا دھرم کا کوئی مہتو نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اب اے نبی تم الذین اوتوا الکتاب سے بھی پوچھ لو، جن میں یہود و نصارہ سب شامل ہیں، اور الامیین سے بھی پوچھ لو، ااسلمتم، بولو ایمان لائے کہ نہیں؟ پیغام تمہارے سامنے رکھ دیا گیا، اب اس پیغام کو تسلیم کرنے کے لیے تمہارے اندر آمادگی پیدا ہوئی یا نہیں؟ اگر آمادگی پیدا ہوئی تو مزید تمہارے خدشات دور کرنے کی، تمہارے سامنے اسلام کے پیغامات کو واضح کرنے کی، تمہیں رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر تم نے طے کر لیا ہے کہ زمیں ٹلت زماں ٹلت مگر بندہ نمی ٹلت، تو کوئی کیا کرے گا؟ یہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے، اور بہت صاف لگ رہا ہے کہ یہاں الامیین الذین اوتوا الکتاب کے مقابلے میں آیا ہے، اس لیے طے ہے کہ الامی سے مراد بنی اسرائیل ہیں، الذین اوتوا الکتاب سے مراد سوائے بنی اسرائیل کے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب الامیین سے مراد بنی اسماعیل ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کئی بار کہ امی کا کیا مطلب عام طور سے علماء نے لیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ امی اسے کہتے ہیں جو اس طرح سادہ طبیعت کا ہو جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا سادہ لوح لے کے آتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتابی اور مدرسی تعلیم و تعلم سے ناآشنا لوگ ہیں، امی کا یہ مفہوم بھی ہے۔
اور امی کا تیسرا مفہوم ام القریٰ، اور آس پاس کے رہنے والے بنی اسماعیل کل وہیں تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ تو اب اس پر چونکہ گفتگو بار بار ہو چکی ہے اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں بہت صاف ہے کہ الامین سے مراد بنی اسماعیل۔ اب بنی اسماعیل میں وہ بھی تھے جو مولانا تھے، اولانا تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سب اس میں شامل ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہیں۔ امر القیس بھی اس میں شامل ہے، حاتم طائی بھی اس میں شامل ہے، لبید بھی اس میں شامل ہے، انترا بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کے اصحاب المعلقات السبائی نہیں، اصحاب المعلقات الاشر بھی اس میں شامل ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے نبی بتا دو کہ اگر یہ اسلام لانے کے لیے تیار ہوئے تو سمجھو ان کو راہ مل گئی۔ اور وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، یعنی اب بھی اسلام لانے کے لیے تیار اور آمادہ نہ ہوئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی تمہارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، تم اپنا کام کر دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، میں ان سے نمٹوں گا۔ اسی کو ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت لهم مالا ممدودا وبنینا شہودا ومہدت له تمہیدا کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، چاہے فرما بردار بندے ہوں چاہے نافرمان بندے ہوں۔ فرما بردار بندوں کی فرما برداری اور نافرمانوں کی نافرمانی سے واقف ہے۔ اور جب کوئی واقف ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں واقف ہوں، تو اس کا صرف اتنا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقفیت کسی مقصد سے رکھی جا رہی ہے، اور مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو جیسا کریں گے ان کو اسی کے لحاظ سے جزائے سزا ملے گی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ آیات الہی کی ناقدری کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ بھی ناحق۔ اولاً تو کسی نبی کا قتل بالحق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک تو نبیوں کا قتل اور دوسرے ناحق قتل، یعنی یہ ڈبل جرائم اس کی شناعت کے اظہار کے لیے بغیر حق آیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی جو قسط کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، یعنی صرف انبیاء کو نہیں، مجددین اور صلحاء تک کو قتل کرتے ہیں۔ یقین نہ ہو اے مولوی صاحب، مصر چلے جاؤ، مصر حسن البنا سے لے کر کے اب تک سینکڑوں مجددین اور مصلحین کو ان ظالموں نے قتل کیا ہے۔ بنگلہ دیش چلے جاؤ، 4-6 ممتاز ترین لوگوں کو حکومت نے کٹوا دیا ہے، پھانسی دے دی ہے۔ اور آپ کے ہاں تو خیر ہوتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ، یہاں کیا پوچھنا ہے۔ یہ یامرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے وہ لوگ جو قسط کو قائم کرتے ہیں، قسط کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور قیام قسط کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، یہ فبشر طنز کے اور تمسخر کے طور پر کہا گیا ہے، یعنی یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا بھوشیہ بنا رہے ہیں، تو ان کو خوشخبری دے دو کہ جی آپ کا بھوشیہ عذاب علیم کی صورت میں محفوظ ہو گیا، آپ کا مستقبل دردناک عذاب کے انعام کے طور پر طے ہو گیا۔ تو جو ان کا اپنا عقیدہ و تصور ہے اس کے مطابق فبشر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی رائے گاں گئے اور آخرت میں بھی۔ اس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں
کہ اپنی ان شرارتوں کی وجہ سے دنیا پر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے اور تمام اہل حق مٹ جائیں گے، امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ کر لو محنت، تگ و دو کر لو، بالآخر ایک خاص مرحلے تک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں نکیل لگائے گا اور تمہارے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، پھر اہل حق آ جائیں گے، چاہے اس کے لیے اہل حق کو اہل باطل سے ٹکروانا پڑے اور چاہے باطل کو مٹانے کے لیے آسمان سے عذاب بھیجنا پڑے، مگر بہت دنوں تک اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ ایک پہلو تو یہ ہے، پھر سارا کیا دھرا بیکار۔ 100 سال محنت کی ایک فکر کو پروان چڑھانے میں اور 7 ہی سال میں گیند کی ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے، ساری محنت بیکار۔ 800 برس تک حکومت کی ہے آپ نے، یہاں کوئی بھونچال نہیں آیا۔ انگریز آئے، 150 برس میں زلزلہ آ گیا، یہاں تو 17 سال میں زمین ہل گئی اور یہاں 7 سال میں حالت پنچر ہو گئی۔ کیا مقابلہ؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں تو قطعاً مایوس نہیں ہوں، آپ لوگ مایوس ہوں تو ہوں، حالات بدلیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد بدلیں گے، 50 سال نہیں لگے گا، اطمینان رکھو۔ اس لیے کہ جو احمق ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے نا، وہ سب کو دوڑا کے دانت کاٹتا ہے، اور جب دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اپنوں کو بھی کاٹتا ہے، دوسروں کو بھی کاٹتا ہے۔ جب سب کو کاٹے گا نا تو سب دشمن ہو جائیں گے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہوا کہ ان کے یہ اعمال، ان کی ساری کوششیں، ان کے سارے تگ و دو اس دنیا میں بھی رائے گا جائیں گے اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ انجام برا ہوگا ہی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں چاہے جو کچھ بھی یہ کریں، آخرت میں جب بارگاہ خداوندی میں یہ پہنچیں گے تو ان کے سارے پسینے کی کوئی قیمت بنے گی ہی نہیں، ساری محنت، ساری پریشانیاں، ساری قربانیاں کل بیکار۔ میاں عمر گزار دی ہے ایک فکر کو غالب کرنے کے لیے، شادی تک نہیں کی، یہاں بھی کرے رہ گئے اور آخرت میں بھی رہ جائیں گے، کوئی حور نہیں ملے گی، یہاں سے وہاں تک سارا معاملہ جپاٹ۔ یہ پہلو بھی شامل ہے اس میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے مددگار نہیں ہوں گے۔ دیکھیے قرآن نے من ناصرین بھی استعمال کیا ہے اور من ناصرین بھی کہا ہے، یہ من ناصرین اور من ناصرین میں فرق ہے، اور لفظ ناصر ہونا ضروری نہیں ہے، واحد کے ساتھ بھی من آیا ہے اور جمع کے ساتھ بھی من آیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے معلوم ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ ما لک من ناصرین، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تم کو کوئی مددگار ملے گا ہی نہیں، اور جب کہا جاتا ہے ما لک من ناصرین تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے جن جن کو مددگار کی حیثیت سے اپنے ذہنوں میں پال رکھا تھا، جب وقت پڑے گا تو ان میں سے کوئی سامنے نہیں آئے گا، نہ پالکی ڈھونے والے سامنے آئیں گے، نہ یہ دھول پھانکنے والے سامنے آئیں گے، نہ تمہاری ڈفلی بجانے والے، اندھ بھکتی کرنے والے سامنے آئیں گے، نہ یہ میڈیا سامنے آئے گا، کوئی نہیں، اور نہ تمہارے مذہبی رہنما جٹادھاری سامنے آئیں گے، نہ اللہ کے فرشتے سامنے آئیں گے، نہ خود اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا، نہ تمہارے دیوی دیوتا سامنے آئیں گے، نہ تمہارے پیر فقیر سامنے آئیں گے۔ سب من ناصرین میں ان ساری جہتوں کی طرف توجہ مرکوز کرا دی جاتی ہے جن جہتوں سے آپ مستقبل میں امید کرتے ہیں مدد کی۔ تو یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے، جہاں من کے بعد
واحد کا صیغہ آتا ہے تو وہاں اور جہاں جمع کا آتا ہے وہاں دونوں کا فرق ذہن میں رہے، اس کی بہت مثالیں قرآن مجید میں ہیں، کل تفصیل سے دیکھ لیجئے گا۔ بس آج صرف اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔